ولبيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا مدينة العلم ولي بابها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سب یہاں حاضر آئے۔ ممبر پاک پر علماء اکرام، مئیم مساجد، خطیب شہر، اولاد غوث اعظم جیلانی بابا کی بھی موجودگی ہے اور عوام اہل سنت بھی موجود ہے۔ پروردگار عالم آپ سب کی، ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ مسلسل یہ آج غالباً میں سمجھتا ہوں چوتھا خطاب ہے۔ بلا ناغہ روزانہ تقریر کرنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، وہ ساری مصروفیات اپنی جگہ ہے۔ بہرکیف ہم اولاد ہیں شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی کی، تو وہ تھوڑا سا روحانی جو پاور ہے وہ بغداد معلیٰ سے جب غلاموں کو مل جاتا ہے تو اولاد کو کیوں نہیں ملے گا۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، آج تھوڑا سا ارادہ تبدیل ہے۔ میں 3 روز سے حدیث پاک پڑھ رہا ہوں اہل بیت کے فضائل پر، مگر اس پر کچھ گفتگو نہیں ہو پا رہی۔ آج کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت تھوڑا سا روشنی ڈال دیں، آپ صرف حدیث پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ایسا کب تک چلے گا؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ آج کوشش ہوگی کہ تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ علی ہیں کون، فاطمۃ الزہرا کی عظمت کیا ہے، امام حسن کا مقام کیا ہے، امام حسین کی شان کیا ہے۔ ذرا آواز بڑھائیے تھوڑا سا، قبلہ آواز بڑھائیے، آواز بہت دھیمی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا توجہ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ سارے انبیاء اور سارے رسولوں کی شان اپنی جگہ مسلم ہے، سب عظمت والے ہیں، سب شان والے ہیں، سب رفعت والے ہیں۔ حضرت آدم کی شان اپنی جگہ ہے، حضرت شیش کا مقام اپنی جگہ ہے، حضرت زکریا کی شان اپنی جگہ ہے، حضرت یحییٰ ہوں، حضرت سلیمان ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، یہ سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء اور رسولان اعظام تشریف لائے، سب کی اپنی اپنی شان ہے، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، مگر قربان جاؤ محمد رسول اللہ کی شان پر۔ اب جو آپ کا موضوع ہے اس پر بات ہوگی، مگر میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کوشش کریں وہاں تک پہنچنے کی، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں جتنوں نے نام سنا ہے، ایمانداری سے، زبردستی ہاتھ مت اٹھائیے، یہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہاں دین کی بات ہو رہی ہے، بات پکی ہو تبھی ہاتھ اٹھائیے گا، ورنہ آگے ہم سوال کر لیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا دین لوگوں کے درمیان پہنچاتے رہے، دین کی باتیں بتاتے رہے، اور جو ان پر نازل ہونے والے اللہ کے فرمودات تھے اسے لے کر اپنی امت کے سامنے نگر نگر ڈگر ڈگر جا کر تبلیغ اور اشاعت کرتے رہے، تاکہ امت صراط مستقیم پر آ جائے، امت راہ راست پر آ جائے، امت صحیح راستے پر چلنے لگے۔ مگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام، آپ ذرا محسوس کریں
یہی کام حضرت آدم نے کیا، یہی کام حضرت شیش نے کیا، یہی کام حضرت یحییٰ نے کیا، یہی کام حضرت زکریا نے کیا، یہی کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، اور یہی کام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. تبلیغ اور ارشاد کرتے رہے، دین کی باتیں بتاتے رہے، دین کے فرمودات کی طرف لوگوں کو قریب کرتے رہے. تاریخ میں ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 50 سال نہیں، بلکہ کم و بیش 950 سال تک دین کی خدمت کی. کتنے سال؟ 950 سال تک لوگوں کو بتاتے رہے اللہ ایک ہے، صراط مستقیم یہ ہے، دین کا صحیح راستہ یہ ہے. مگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 950 سال صبح و شام، دن و رات تبلیغ اور ارشاد کا جو نتیجہ ملا، تو راہ راست پر آنے والے 10-20 لاکھ لوگ نہیں تھے، صرف 80 لوگ نکلے جنہوں نے ہدایت پائی. کتنے لوگ؟ 950 سال محنت کی اور ہدایت پانے والے، صراط مستقیم پر آنے والے اور دین پر عمل کرنے والے لوگ کتنے ملے؟ 80. یہ شان ہے حضرت آدم کی، حضرت شیش کی، حضرت یحییٰ کی، حضرت زکریا کی، حضرت نوح کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی. مگر قربان جاؤ محمد رسول اللہ کی شان پر، قربان جاؤ نبیوں کے امام کے مقام پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب کیا؟ کتنی عمر تھی؟ ظاہری عمر کتنے سال؟ اور ظاہری طور پر دنیا سے کب رخصت ہوئے؟ تیز بولیے. 63 میں سے 40 گھٹایا تو کتنا بچا؟ ناسک والوں کا حساب کتاب ویسے بھی بڑا مضبوط ہے، انہیں پتا ہے کہ ہمیں کہاں کتنا جوڑنا ہے، کتنا گھٹانا ہے، کتنا حساب کتاب رکھنا ہے. کتنا سال بچا؟ 23 ایئرس. کتنے سال؟ 23 سال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دین کی تبلیغ کی، دین کی اشاعت کی، دین کے بارے میں لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا. شان دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی تبلیغ کا نتیجہ دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا ثمرہ دیکھو. حجۃ الوداع کا موقع ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تبلیغ کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم نے جب خطبہ دیا، اعلان کیا، تو صرف 23 سال کی محنت کا نتیجہ، 23 سال کی محنت کا رزلٹ، 23 سال کی محنت کا ثمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں سماعت کرنے والے صرف صحابہ کی جو تعداد تھی، تاریخ میں ملتا ہے 1 لاکھ سے زیادہ صرف صحابہ خطبہ سن رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید الخطبہ. سبحان اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں مقام عیسیٰ اور ہے، مقام موسیٰ اور ہے، اور عظمت محمد رسول اللہ اور ہے. سارے انبیاء کی شان اپنی جہاں مسلم ہے، مگر جو شان محمد رسول اللہ کو حاصل ہے وہ کسی نبی اور رسول کو حاصل نہیں. اب آگے بڑھیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دیکھیں کتنی اعلیٰ ہے. سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش. ان انبیاء کی جو امتیں ہیں، ان کی امتوں کی شان اپنی جگہ ہے، مگر جو شان محمد رسول اللہ کے غلاموں کو حاصل ہے وہ کسی اور نبی کی امت کو حاصل نہیں ہے. بات کلیئر ہے؟ اب اور تیزی سے آگے بڑھیے تاکہ بات سمجھ میں آتی رہے آپ کو. یہ قبلہ معاملہ امت کا ہو گیا. جو شان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو حاصل ہے وہ پچھلے انبیاء کے اصحاب کو حاصل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اسی طرح پچھلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں، جو صحیفے آئے، وہ شان والے ہیں بے شک، مگر جو کتاب محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی وہ پچھلے انبیاء کی کتابوں سے افضل ہے. اب بالکل کلیئر ہو رہا ہے، بات بالکل آسان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے. یہ بات کتاب کی ہو گئی. اسی طرح حضرت سید صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، جیلانی میاں، آپ توجہ فرمائیں، غوث پاک کی اولاد ہیں ہم بھی، یہ بھی.
ذرا توجہ فرمائیں. اسی طرح پچھلے انبیاء کے خاندان کو جو شان ملی وہ اپنی جگہ ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم جو مقام محمد رسول اللہ کے گھرانے کو حاصل ہے وہ کسی اور کے گھرانے کو نہیں. اب آگے بڑھیں. بات شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کی ہو رہی تھی. اسی طرح جو پچھلے انبیاء کی امتوں میں اولیاء پیدا ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اولیاء پیدا ہوئے ان کی شان اعلیٰ ہے. حضرت سلمان کی امت میں پیدا ہونے والے آصف بن برخیا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں. جب حکم دیا گیا کہ تخت بلقیس لے کر آئیں، قرآن مقدس میں پورا واقعہ مذکور ہے. لوگوں نے کہا ہم لائیں گے، مگر معاملہ یہاں تک آ کر پہنچا کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کون لے کر آئے گا؟ تو حضرت آصف بن برخیا کھڑے ہوئے، کہا ہم پلک کے جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت کہاں ہے، کتنی مسافت ہے، کتنی دوری ہے، ڈسٹینس کتنی زیادہ ہے. مگر حضرت سلمان کی امت میں پیدا ہونے والے آصف بن برخیا کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے کر حاضر ہو گئے. ارے جب سلمان کی امت میں آصف بن برخیا کو یہ طاقت حاصل ہے تو محمد رسول اللہ کی امت میں شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کو کیا طاقت حاصل ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان رسول، حضور سید الخطبہ. سبحان اللہ. اچھا آگے بڑھیں. قبلہ بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آج عالم یہ ہے کہ جو بندہ جس سے مرید ہو جاوے، یہ ہر جگہ چل رہا ہے لفڑا. پیر صاحب نے جو کہہ دیا وہی آخر ہے، پیر صاحب نے جو حکم دے دیا ہم اسی کو مانیں گے. بھیا پیر صاحب میں قرآن و سنت نہیں ہے. پیر صاحب کا حکم قرآن و سنت کے مطابق ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، مگر پیر صاحب قرآن و سنت نہیں ہے. پیر صاحب مرنے کے بعد قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ پیر کی اطاعت کی ہے کہ نہیں، پیر کی فرما برداری کی ہے کہ نہیں، پیر کا حکم مانا ہے کہ نہیں، پیر کی باتوں پر عمل کیا ہے کہ نہیں. مگر ہاں مرنے کے بعد قبر میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ محمد رسول اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری تھی کہ نہیں، حضور کا حکم مانا تھا کہ نہیں، شریعت پر عمل کیا تھا کہ نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، فقیر پیری مریدی کے خلاف نہیں ہے، مگر پیری مریدی کے نام پر جو تجارت ہو رہی ہے میں اس کے خلاف ہوں. ہم ہر اس پیر کے خلاف ہیں جس کی تعلیم قرآن و سنت کے مخالف ہو، اور جو رسول اللہ کا غلام قرآن و سنت پر عمل کر کے زندگی گزارے گا ہم اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ مرید بھی ہوگا تو ہماری آنکھوں کا سکون ہوگا. اور پیر اگر قرآن و سنت کے خلاف تعلیم دیتا ہو، ہمارا رشتہ دار بھی ہوگا تو ہم دوری اختیار کر لیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ اس کا رسول کا حکم پہلے، اور یہی ہونا بھی چاہیے. قبلہ آج جس طرح آپ کا مائک چل رہا تھا چل نہیں رہا، مگر آپ اچھا سن رہے ہیں تو انشاءاللہ بات کنٹینیو چلتی رہے گی. ایک بات میں عرض کر رہا تھا، بزرگوں سے محبت کیسی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں وہ دیتے کیا ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اللہ والوں کے در سے کیا ملتا ہے. قبلہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کا وہ قرب مل جاتا ہے کہ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو پورا فرما دیتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا لباس پراگندہ ہوگا، بال پراگندہ ہوگا، لباس پھٹا ہوا ہوگا، مگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ اگر وہ کسی بات کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بہلول دانا کون؟ میں اس پہ آ رہا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں آج ہو کیا رہا ہے. آج جنت تقسیم کی جا رہی ہے. ابھی ہم سے پہلے وارسی صاحب سمجھا رہے تھے شعر میں، جنت بانٹی جا رہی ہے، اور جنت یوں بانٹی جا رہی ہے جیسے شادی کا کارڈ بانٹا جا رہا ہو.
اتنی آسان جنت ہو گئی، جلسوں میں جائیں مرید ہو گئے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، زیارت کر لی پیر صاحب کی جنت مل گئی. اور پیر صاحب کون ہیں؟ پیر صاحب وہ ہیں جنہیں وضو کے فرائض نہیں پتا، جنہیں غسل کے واجبات نہیں پتا. ہم پیر اور مرید کے خلاف نہیں ہیں، پیری مریدی کے خلاف نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ جتنے آستانے ہیں، خواہ بغداد کا ہو یا اجمیر کا ہو یا دہلی کا ہو یا دیوا کا ہو یا کچوچا کا ہو یا بریلی کا ہو، ہندوستان نہیں پوری دنیا میں جتنے آستانے ہیں جو جگمگا رہے ہیں، ان سارے آستانوں کو جو نورانیت مل رہی ہے وہ محمد رسول اللہ کے آستانے سے مل رہی ہے. اس لیے اسے کبھی فراموش کرنے کی کوشش نہ کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت بڑی آسانی سے تقسیم ہو رہی ہے، اور قبلہ جنت ایسے لوگ بانٹ رہے ہیں جنہیں وضو کے فرائض کا علم نہیں ہے، غسل کے واجبات کا پتہ نہیں ہے، جو دین کے بارے میں جو ضروریات دین سے واقف نہیں ہیں، وہ جنت بانٹ رہے ہیں. اور ہماری قوم بھی صاحب وہ آسانی چاہتی ہے، اس لیے کہ کسی باشرع عالم سے مرید ہوں گے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کہے گا، ایسے آدمی سے مرید ہو گئے تو کوئی چنتا ہی نہیں، کچھ کرنا نہیں، پیر صاحب تو جنت میں لے جا رہے ہیں. ارے صاحب پہلے پیر صاحب جنت تک پہنچ جائیں پھر مرید صاحب پہنچیں گے جنت میں. اس لیے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اصحاب رسول کا ہجوم ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت سعد بن وقاص ہیں، یہ عشرہ مبشرہ ہیں، مولا علی ہیں. پوری زندگی رسول ہاشمی کی فرما برداری میں گزارنے کے بعد ان میں سے کوئی ایسا صحابی آپ کو نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ جنت ہماری جاگیر ہے، ہم جب چاہیں گے جنت میں جائیں گے. بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت اٹھا کر دیکھیں، یہ اصحاب رسول قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے، کوئی آیت کریمہ جو وعید کے لیے آتی تھی پڑھتے تھے تو غش کھا کر گر جاتے تھے، رونے لگتے تھے. انہیں اپنی عبادتوں پر ناز نہیں تھا، اپنے تقوی پر ناز نہیں تھا، اپنی ریاضت پر ناز نہیں تھا، اپنے مجاہدات پر ناز نہیں تھا، بلکہ وہ ناز کرتے تھے تو محمد رسول اللہ کی نسبت پر ناز کرتے تھے. عبادت سرٹیفکیٹ نہیں ہے، رسول اللہ کی غلامی اور ان کی نسبت سرٹیفکیٹ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان مخدوم سمنا، فیضان شہنشاہ ناسک، حضور مخدوم سمنا. اچھا ایک بات آ گئی تو میں عرض کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہن کے اور قریب ہو جائے. ایک پوری جماعت ہے جس کا پورا زور ہے، معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی حیات کا انکار کرتے ہیں، کبھی حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، علی کون ہیں؟ کیا شان ہے علی کی؟ اور ایک بات بتاؤں، علماء بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. علی اس پاک ہستی کا نام ہے کہ علی کا ذکر سن کر کے جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ لینا محمد رسول اللہ کا غلام بیٹھا ہے. یہ وہ پاکیزہ نام ہے، لیبورٹری تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مولا علی کا نام لے لیں. اور یاد رکھیں علی کے نام پر جو اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کے بھی ادب کرتے ہیں اور رسول اللہ کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اچھا کون علی؟ علی کون ہے؟ علی اس پاک ہستی کا نام ہے کہ علی کا نام سن کر کے غلاموں کے چہرے کھل جاتے ہیں. اتنا پاکیزہ نام ہے. کہاں پیدا ہوئے مولا علی پتا ہے؟ کعبے میں اختلاف ہے اس بات میں کہتا نہیں لیکن بات آ گئی تو ذکر کر دیتا ہوں. کہاں پیدا ہوئے؟ تیز بولیے. آپ تو اتنا ڈر رہے ہیں جیسے گھر والوں نے منع کیا کہ اگر کچھ بولے تو صبح کھانا نہیں ملے گا، ناشتہ نہیں ملے گا. گھر میں بولیے یا نہ بولیے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہوتا، مگر رسول اللہ اور شہنشاہ بغداد اور اہل بیت کی محفل میں بیٹھیں گے اور بولیں گے تو انشاءاللہ دستگیری اور مدد گنبد خضرا سے ملتی ہوئی نظر آئے گی. مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. ماشاءاللہ شاعر کہتا ہے کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کہ اصحاب تو سب ہیں
مگر جو شان علی مرتضیٰ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں حاصل. کیا شان؟ کہتے ہیں علی وہ ہیں جن کی ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی اور شہادت کے اسباب بھی خدا کے گھر سے بنے. وہ علی. اب اس مولا علی کی تاریخ کا پہلا جز میں بیان کر چکا ہوں, اور میرا مزاج بھی نہیں ہے کہ مہمان اگر کوئی آوے تو روٹی ایک بار پک گئی ہو تو بار بار سیک کے کھلاؤ. بار بار سیکو گے تو روٹی جل جائے گی. اگر مہمان اپنا ہے تو نئی روٹی محنت کر کے بنا لیں. پہلا جز بیان کر دیا, اسے چھوڑ دیتا ہوں. علی کہاں پیدا ہوئے؟ تیز بولیے. کعبے میں. لوگ اختلاف کرتے ہیں اور تاریخ میں بھی اختلاف ہے, ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ علی پیدا کہاں ہوئے. ہمیں یہ پتا ہے کہ علی کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہیں, صرف کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ملی. رسول ہاشمی نے علی کے مقام کو بلند کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت بیان فرمائی, حضور نے فضیلت بیان فرمائی, حضور نے شان بیان کی, حضور نے تعریف بیان کی, حضور نے ان کا چرچا کیا, ان کا تذکرہ کیا, دنیا کے سامنے انہیں بتایا, انہیں پہچانوایا. علی کون ہیں؟ علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. لوگ اسی بحث میں پڑے ہیں کہ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے. ارے قبلہ, پیدا ہونے سے فضیلت نہیں ملی. علی وہ ہے. صحابی کی تعریف کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ آسان تعریف کیا ہے. صحابی وہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو, ایمان پر خاتمہ ہوا ہو. یہ صحابیت کی تعریف ہے. ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی زیارت ہوئی ہو, ایمان پر خاتمہ ہوا ہو. میں علی کی فضیلت کہاں سے بیان کروں؟ جس کی آنکھیں کھلی ہیں تو کعبے کو نہیں دیکھ رہی, اسے دیکھ رہی جو کعبے کا کعبہ ہے. اب میں بتاؤں, دنیا سمجھ نہیں پائی فضائل علی, مناقب علی. علی کی شان کیا ہے؟ علی کی پہچان, علی کا مقام کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, لوگوں اپنی ضرورت سے جا رہے ہیں, آپ پریشان نہ ہو, وہ واپس آ جائیں گے اپنی ضرورت پوری کر کے. لوگ اس الجھن میں پڑے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے. اچھا آپ دیکھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد پیدا ہونے کے مکان کو دیکھتا ہے, کہاں پیدا ہوا ہوں, رشتہ داروں کو دیکھتا ہے, ماں کو دیکھتا ہے, عزیز اقربا کو دیکھتا ہے. مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ مگر علی مرتضیٰ کعبے کو نہیں دیکھ رہے. کعبے میں پیدا ہوئے, کعبے کو نہیں دیکھ رہے, ماں کو نہیں دیکھ رہے, گھر واپس آ گئے, گھر کو نہیں دیکھ رہے, دوسرے رشتہ داروں کو نہیں دیکھ رہے. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد, آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر ہوئی کہ علی نے آنکھیں نہیں کھولیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹا نابینا پیدا ہوا ہے. وقت گزر گیا, معاملہ گھڑیوں سے بدل کر دن میں تبدیل ہو گیا, اور جیسے ہی اس بات کا علم محمد رسول اللہ کو ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. توجہ رکھیے گا, میں تھکا ہوں مگر آپ کی سماعت مضبوط ہونی چاہیے, آپ کے سننے کا حوصلہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ میری تھکان دور ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا سمجھ رہی تھی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, صرف حضور جا رہے ہیں. مگر صوفیاء نے کہا, اولیاء نے کہا, ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. صوفیاء کہتے ہیں, اولیاء کہتے ہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا رہے, بلکہ وہ کہتے ہیں نبیوں کا امام جا رہا ہے, رسولوں کا شہنشاہ جا رہا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آقا کریم نے علی مرتضیٰ کے بارے میں دریافت فرمایا, مولا علی کو لایا گیا, اور جیسے ہی حضرت علی کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں دیا گیا, حضور نے جیسے ہی اٹھایا نا, تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے ہی نبوت اور رسالت کے ہاتھوں نے علی کو چھوا, علی نے آنکھیں کھول دی. سبحان اللہ. کہاں پیدا ہوئے؟ آنکھیں نہیں کھولی, ماں کو نہیں دیکھا, اپنے گھر آگے گھر والوں کو نہیں دیکھا, رشتہ داروں کو نہیں دیکھا, مگر حضور نے جیسے ہی ٹچ کیا, مولا علی نے آنکھیں کھولی. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو, جس نے دیکھا ہو, اور جس کی آنکھوں نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہو. یہ شان اہل بیت کی ہے. خطیب شہر موجود ہیں, سید صاحب قبلہ موجود ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. علی کی آنکھوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا, فاطمہ کی آنکھوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا, اور حسن کی آنکھوں نے بھی سب سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا.
حسین کی آنکھوں نے بھی سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو دیکھا. اسی لیے میں کہتا ہوں اہل بیت سے مقابلہ نہ کرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلتی ہیں تو مصطفیٰ کو دیکھتی ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں تو مصطفیٰ کو دیکھتی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. جشن غوث الورا, فیضان غوث اعظم, فیضان مخدوم سمنا, فیضان مخدوم سمنا, حضور سید الخطبہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھا بات چل رہی تھی, حضور آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش میں لیا, مولا علی نے آنکھیں کھول دیں. فقیر نے عالم تصور میں سوال کیا, اے میرے مولا, میرے جد, میرے مرشد, میرے مولا, میرے ملجا. دنیا کا نظام یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد پیدا ہونے کے مکان کو دیکھتے ہیں, رشتہ دار کو دیکھتے ہیں, اعزاء اقربا کو دیکھتے ہیں, مگر آپ پیدا ہوئے خدا کے گھر میں جو اس روئے زمین پر سب سے پاکیزہ گھر ہے. آپ نے کعبے کو نہیں دیکھا, آپ نے ماں کو نہیں دیکھا, آپ نے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا. آپ کی آنکھیں کھلیں تو سب سے پہلے ان آنکھوں نے جس چہرے کی زیارت کی اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے. دنیا اسی الجھن میں پڑی ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, مگر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت کی نظر جب اس منظر پر پڑی کہ علی کعبے کو نہیں دیکھ رہے تو پکار اٹھے. امام کہتے ہیں, اعلی حضرت پکار اٹھے, حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. علی کی خواہش تھی کعبے کو نہ دیکھیں, اسے دیکھیں جو جانے کعبہ ہے, جو کعبے کا کعبہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہیں علی. اب بات آگے بڑھتی ہے اس لیے کہ مجھے ابھی مالیگاؤں کے لیے بھی نکلنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ کون؟ علی وہ ہیں کہ جن کی مرضی کے بغیر, جن کی اجازت کے بغیر بندے کو ولایت نہیں ملتی, ولایت نہیں ملتی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ اہل بیت بہت کرتے ہیں, علی علی بہت کرتے ہیں, تو میں جواب دوں گا اسے, ارے جب علی کی محبت کے بغیر, علی کی محبت کے بغیر ولایت نہیں مل سکتی, تو اگر علی کے ذکر کے بغیر خطاب نہیں ہوتا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ علی کی محبت کے بغیر ولایت نہیں ملتی. علی کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہی مومن ہوگا, اور منافق علی سے عداوت رکھے گا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی, مومن تم سے محبت کرے گا اور منافق تم سے عداوت رکھے گا. اور یہی نہیں بلکہ جب بڑی تیزی کے ساتھ, بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا, ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگا, ہر آنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگا, تو عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں, جسے دیکھو چہرے سے لگ رہا ہے مسلمان ہے. ہمارے معاشرے میں بھی آج یہی حال ہے, ہر داڑھی ٹوپی والا ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ کا غلام ہے, مگر یاد رکھیں مسلمان اور غلام میں فرق ہے, مسلمان میں اور غلام میں فرق ہے. ہر داڑھی ٹوپی والے کو غلام رسول مت سمجھیے گا, ہر صافہ پہننے والے کو غلام رسول مت سمجھیے گا, ہر مسجد کے اور مدرسے کے استاد اور مسجد کے امام کو غلام رسول مت سمجھیے گا. تعظیم اور عزت اور محبت اسی کی ہوگی جو رسول ہاشمی کا غلام ہوگا. بے شک حق ہے. کوئی ہو, کہیں کا ہو, کسی خانقاہ کا ہو, کسی مدرسے کا ہو, کسی علاقے کا ہو, اگر رسول ہاشمی پیچھے آ گیا ہے, فرماتے ہیں ہم نماز نہیں دیکھتے تھے, صرف روزہ نہیں دیکھتے تھے, صرف حج نہیں دیکھتے تھے, صرف زکوٰۃ نہیں دیکھتے تھے, قال اللہ و قال رسول کی صدائیں صرف نہیں دیکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں پہچاننا ہوتا کہ کون مصطفیٰ کا غلام ہے, کون اپنا ہے کون پرایا, تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے.
جس کا چہرہ مسلمانوں جیسا ہوتا، جس کا لباس مسلمانوں جیسا ہوتا، ہم کھڑے ہو کر رسول ہاشمی کی تعریف کرتے، علی کا ذکر کرتے، علی کے مناقب بیان کرتے، علی کے فضائل بیان کرتے، اگر ذکر علی سن کر کے چہرہ کھل جاتا، ہم سبحان سمجھ جاتے اللہ، محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، اور اگر ذکر علی، فضائل علی، مناقب علی سن کر کے چہرہ مرجھا جاتا، چہرہ لٹک جاتا، چہرے کی کیفیت بدل جاتی، چہرے کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے ہماری محفل میں غلطی سے آ گیا۔ بے شک حق ہے۔ آج بھی، آج فقیر معاذ اشرف آپ کو ایک میزان دے کر جا رہا ہے ان سادات کی موجودگی میں، خطیب شہر کی موجودگی میں۔ مولا علی کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، اگر آج بھی علی کی اولاد شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کا نام سن کر کے کسی کا چہرہ بگڑ جائے، کسی کی حالت خراب ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ یہ بزرگوں سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ حق ہے، واہ، اللہ اکبر۔ اچھا، مولا علی کی شان بہت اعلیٰ ہے، مقام بہت اعلیٰ۔ صرف ایک آخری بات حضرت علی کے حوالے سے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو بھی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوگی، مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا شان ہے حضرت مولا علی کی۔ حضرت انس ابن مالک سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جلوہ فروز ہیں، اصحاب رسول موجود ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑا لذیذ، بڑا بہترین، خوب اچھے طریقے سے فرائی کیا ہوا، بھونا ہوا پرندہ پیش کیا گیا۔ لوگ لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ اسے تناول فرما لیں۔ صحابہ موجود ہیں، لانے والے لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کی حضور اسے تناول فرما لیں، اسے کھا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے شہنشاہ ہیں، وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے۔ میرے غلاموں، جس سے بھی محبت کرنا میری وجہ سے کرنا، جس سے بھی عداوت رکھنا میری وجہ سے رکھنا۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں وہ تلا ہوا بھونا ہوا پرندہ پیش کیا گیا اور عرض کیا گیا حضور اسے تناول فرما لیں، تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کھانا سامنے، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ الفاظ حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا حضور فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہلی، نبیوں کے امام نے ارشاد فرمایا پروردگارا آج اس کھانے میں میرے ساتھ اس شخص کو شریک فرما دے جو تجھے تیری ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں، ساری محنت بس انہی لوگوں کو کرنا ہے۔ آپ پیچھے بیٹھے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہم غوث پاک کی اولاد ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے غوث پاک کی اولاد ہیں، آپ غوث پاک کے غلام ہیں۔ شہنشاہ بغداد کی شان یہ تھی کہ اگر دعوت دینے والے 10 20 50 بھی آ جاتے تھے تو غوث پاک سب کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے اور سب کے گھروں میں بھی چلے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ دعوت دینے والوں کے گھروں میں جا سکتے ہیں تو ان کی اولاد اسٹیج پر بیٹھنے والوں کو کیوں نہیں پہچان سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگارا آج اس کھانے میں میرے ساتھ اسے شریک کر دے جو تجھے تیری ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں، ہماری آنکھیں دروازے رسول پر جا کر ٹک گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوبیت کا سرٹیفکیٹ ملنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔
رسول ہاشمی کی زبان سے بشارت ملنے والی تھی. صحابہ کہتے ہماری نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر دروازے رسول پر جا کر رک گئیں کہ آخر دیکھتے ہیں کہ آنے والا خوش نصیب کون ہے, آخر آتا کون ہے, صحابہ کی جماعت میں سے کون داخل ہوتا ہے, صحابہ کی جھرمٹ میں سے کون آتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے, دروازے رسول کھلا, ہم نے دیکھا کہ دروازے رسول میں جو ذات داخل ہوئی وہ حسنین کے بابا فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ کی ذات تھی. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم, فیضان مخدوم سملہ, فیضان شہنشاہ ناسک, حضور سید الخطبہ, حضور بابا ملت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھا جب بولا یہ بات تو ہو گئی, وہ شاعر کہتا ہے بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا, خدا کے بندو غور سے سنو خدا کی قسم, بے شک جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا. بے شک حق ہے, سبحان اللہ. وہ ہے علی. عزیزان ملت اسلامی آپ سمجھ چکے ہیں مولا علی کی شان کیا ہے. اور ایک بات کہہ دوں, امام اہل سنت کی بات آتی ہے پھر اسی پہ خطاب مکمل ہوتا ہے, مگر اس سے پہلے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت بہلول دانا کا نام سنا ہے؟ کون ہے؟ علی کے غلام ہیں, حسین کے غلام ہیں, حسین کے در پر جا کر جاروب کشی کرنے والے ہیں, جھاڑو لگانے والے حضرت بہلول دانا. شان کیا ہے؟ زبیدہ جیسی خاتون آمیں اور آپ دریائے دجلہ کے کنارے ریت پر مکان بنا رہے ہیں. پوچھا بابا کیا کر رہے ہیں؟ مجذوب ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں. فرمایا جنت میں محل بنا رہے ہیں. یہ ہیں اللہ والے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والے وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ محل بنا رہے ہیں. بہت مختصراً آپ کو سمجھا رہا ہوں, صرف سمجھا رہا ہوں. بابا بیچیں گے؟ ہاں, بڑی آسان قیمت میں سودا طے ہو گیا. جنت بیچ دی گئی, اور جنت بیچی کس نے؟ اللہ والے نے. ایک قیمت متعین ہوئی اور جنت عطا کر دی. فرمایا جاؤ, جنت میں محل مل گیا. اچھا جب زبیدہ واپس آ کر اپنے شوہر ہارون رشید سے انہوں نے ساری بات کہی نا, تو عورتیں تھوڑا سا کم عقل ہوتی ہیں. مرد سمجھتے ہیں کہ ساری عقل اللہ نے ہمیں بھی دی ہے. ایسا نہیں ہے, مرد بھی عقل والے ہوتے ہیں, عورتیں بھی عقل والے ہوتی ہیں. مگر اسلام نے عورتوں کی شان اپنی جگہ ہے. اسلام نے ہر کسی کے حق کو پہچانا بھی ہے, بتایا بھی ہے. یہ تعلیم صرف محمد رسول اللہ کی دین میں ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں کو حاکم نہیں بنایا. توجہ ہے؟ آپ تھک گئے لگ رہا ہے, ہاتھ اٹھا کے بتائیے جو لوگ تھک چکے ہیں. اسلام نے عورتوں کو حاکم نہیں بنایا. ایک میں مثال دوں تاکہ بات آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے. بچہ اگر اسکول نہ جاتا ہو, آپ اسکول بھیج رہے ہو, مدرسے بھیج رہے ہو, رونے لگے ماں کے سامنے, نہیں مجھے مدرسہ نہیں جانا. ماں کی محبت بڑی پاکیزہ ہے, ماں مان جاتی ہے. بچے سے, اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے. تو ماں, ایک دن بچہ رویا, ماں نے منع کر دیا, اچھا ٹھیک ہے آج نہ جاؤ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دوسرے دن پھر رونے لگا, پھر ماں کو ترس آیا. اسی لیے جو مقام ماں کو حاصل ہے مذہب اسلام میں, وہ کسی اور رشتے کو حاصل نہیں ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے الجنت تحت اقدام امہاتکم, اے جنت کے متلاشیوں, پیر صاحب کے پیچھے چلنے والوں, ماں بستر مرض پر پڑی تڑپ رہی ہوتی ہے, ماں کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہوتا, ماں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے چین ہے, اور تم پیر پر نوٹیں اڑا رہے ہو اور سوچ رہے ہو صاحب کامیاب ہو جائیں. یاد رکھیں جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے, جس اولاد سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے, اس سے محمد رسول اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے, اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. اس لیے کہ ماں وہ ہستی ہے, ماں کا مقام اسلام میں وہ مقام ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تلاشنے والوں جنت کہیں اور نہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سبحان حضور اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ شان ہے ماں کی خدمت کریں پھر پیر صاحب سے محبت کریں, فائدہ دونوں ملے گا. وہ طریقہ اپنائیں جس سے کوئی نہ روٹھے. عزیزان ملت اسلامیہ میں کیا عرض کر رہا تھا, کیا بات ہو رہی تھی, کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ حضرت بہلول دانا کا. اب جب آئی اسلام میں فیصل مرد کو بنایا گیا, باپ دیکھے گا بیٹا رونے لگا مدرسے نہیں جانے تو باپ محبت کرتا ہے وہ بھی, مگر کہے گا نہیں پڑھائی ضروری ہے, زبردستی لاد کے اسکول لے کر جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے جب فیصلے اور حکم کی بات آئی حاکم کون ہوگا تو اسلام نے باپ کو حاکم بنایا تاکہ فیصلہ صحیح ہو. اس لیے کہ اکثر محبت میں عورتیں غلط فیصلہ لے لیتی. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ زبیدہ آئیں, انہوں نے ساری بات اپنے شوہر سے رکھی. کہا ایک بابا ملے جنت میں محل بنا رہے تھے, میں نے جنت میں محل خرید لیا. بادشاہ ہنسنے لگا, کہنے لگا کہیں جنت میں محل ملتا ہے اور جنت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے, یہ بھی کوئی سمجھنے والی بات ہے. مسکرانے لگا, کہا اب کیا کہہ سکتے ہیں, جب مال دے کے چلی آئی اور جنت میں محل لے لیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چپ ہو گیا. خیر تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ سویا. اب جب سویا تو اللہ کی شان دیکھیں, خواب میں دیکھتا ہے کہ بادشاہ جنت کی سیر کر رہا ہے. توجہ ہے. اب چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک محل دکھا جس پر لکھا تھا قصر زبیدہ. زبیدہ اس کی بیوی تھی نا. اس نے دیکھا ارے قصر زبیدہ میری بیوی کا محل, سوچا لاؤ فٹاک سے انٹر کر جائیں. اندر گھسنا چاہا, آواز آئی یہ جنت کا معاملہ ہے دنیا کا نہیں کہ بیوی کا مال اپنا مال, جہاں چاہا داخل ہو گئے. آواز آئی, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. رک گیا, آنکھ کھلی, پریشان ہو گیا, بیوی کے پاس آیا, کہا کہاں تھا وہ اللہ کا نیک بندہ. آپ نہیں سبحان سمجھ رہے, اللہ. ابھی تک سمجھ رہا تھا کہ پیسے برباد کر کے آ گئی, پیسے بیکار ہو گئے, پیسے ضائع ہو گئے. آج بھی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ والوں کے نام پر اپنا مال قربان کرتی ہیں. شوہر کبھی کبھی منع کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, بات سمجھنے کی ہو تو سمجھنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ جب اس نے سارا معاملہ دیکھا بیدار ہوا, بیوی کے پاس آیا, کہا بتاؤ تو صحیح وہ اللہ کا نیک بندہ کہاں ملے گا, وہ اللہ کا محبوب بندہ کہاں ملے گا, وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ کہاں ملے گا. بیوی نے سارا ایڈریس بتایا, پہنچ گیا بادشاہ وقت. کہا بابا پھر وہی کام, ریت پہ محل بنا رہے ہیں. بابا کیا کر رہے ہیں, کہا ریت پر محل بنا رہے ہیں. کہا بابا بیچیں گے, بابا نے کہا جی بیچیں گے. اب وہ تو تیاری سے آیا تھا, بیوی کل خرید کے گئی, آج میں بھی خرید لوں گا. مگر یہ اللہ والے ہیں, ان کے دل اللہ کے ذکر سے روشن ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ظاہر بھی دیکھتے ہیں اور دلوں کی کیفیت بھی دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ اللہ. والے ہیں, سمجھ گئے. آج کس نیت سے آیا ہے, کہا بابا بیچیں گے, فرمایا بیچیں گے, کتنے میں بیچیں گے. مثال دے رہا ہوں, کل جو جنت حضرت بہلول دانا نے 100 دینار میں بیچی تھی, آج قیمت 10 گنا زیادہ کر دی, قیمت بڑھا دی, قیمت بہت زیادہ کر دی. تو بادشاہ وقت عرض کرنے لگا بابا آج قیمت کیوں بڑھ گئی, آخر مارکیٹ میں اتنی جلدی تیزی کیسے آ گئی, دام اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا. تو بابا مسکرا کر کہتے ہیں کل جو خریدار آیا تھا اس نے جنت دیکھی نہیں تھی, آج جو آ رہا ہے وہ جنت دیکھ کر سودا کرنے آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیر یہ معاملہ حضرت بہلول دانا کا. کون ہے بہلول دانا؟ حسین کے غلام ہے. آخری جملہ دے رہا ہوں, آخری بات کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر حسین کے غلام بہلول دانا جسے چاہیں جنت میں محل دے سکتے ہیں تو وہ حسین, وہ حسن جسے رسول اللہ نے یہ کہہ دیا ہو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار کا نام ہے. اب جسے جنت میں جانا ہے حسنین کی غلامی کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور سید الخطبہ شہنشاہ
عزیزان ملت اسلامی، اور آخری بات میں عرض کر کے خطاب کو مکمل کر رہا ہوں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو، ہر ولی. اور شہنشاہ بغداد کی شان یہ ہے کہ وہ پرتو محمد رسول اللہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا پرتو ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شاعر نے اپنی عقیدتوں کا اظہار اس طرح کیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، اولیاء کی جماعت میں شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کا وہی مقام ہے جس طرح 1,24,000 انبیاء اور رسولوں میں محمد رسول اللہ کا مقام ہے، اسی طرح اولیاء کی جماعت میں غوث اعظم کا مقام ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے واہ واہ میں اکثر کہتا ہوں، امام اہل سنت نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. زندہ باد قادر زندہ باد. قدرت نما کے واسطے پروردگار عالم ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر رکھے، ان کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے. وما بتوفیق اللہ باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو.